الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی میری اس دوسری تقریر کا موضوع ہے دا بیوٹی آف دا قرآن، قرآن مجید کی خوبصورتی. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جو صرف ہمارے زندگی کو گزارنے کے لیے ایک راستہ، ایک انسٹرکشن مینول نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. تقریباً 1400 سال پہلے اس کا ذکر کیا جا چکا ہے، لیکن تدبر نہیں کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کا علم نہیں رہا. میں اپنے تقریر کی شروعات قرآن مجید کی ایک آیت سے کیا ہے جو سورہ نساء میں سے ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو کسی مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے نہیں، کسی مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے اس آیت کی نزول نہیں ہے، غیر مسلم کو ٹارگٹ کر کے اس آیت کی نزول ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس قرآن مجید میں بہت سارے اختلافات، کانٹرڈکشن، جھگڑے، فساد ملتے. لیکن قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیور کتاب ہے جس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے صرف 2 نقطے آپ کے سامنے رکھوں گا، 2 نقطے، کیونکہ یہ بہت لمبی ٹاپک ہے، شارٹ میں بتانا ہے مجھ کو آپ سب کو. صرف 2 نقطے رکھوں گا انشاءاللہ. پہلا نقطہ کہ عشری علوم، دنیائی تعلیم بھی قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے 2 حصہ آج جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے میتھمیٹکس اور سائنس. اور قرآن میں الحمدللہ میں آپ کو میتھمیٹکس بھی دکھاؤں گا اور سائنس بھی. میتھمیٹکس بھی ہے، سائنس بھی ہے. سب سے پہلے میں ذکر کروں گا میتھمیٹکس کے بارے میں جو قرآن مجید میں موجود ہے. میتھمیٹکس کے ایک فلسفر جن کا نام تھا ایرسٹوٹل، وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، انگلش میں ہے نام کتاب کا دی ایکسکلوڈیڈ مڈل. کتاب کا نام ہے دی ایکسکلوڈیڈ مڈل. اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ if any statement of the mathematics is false then whole mathematics is false. اگر حساب کتاب میں میتھمیٹکس کا کوئی بھی چھوٹا سا حصہ غلط ہے مطلب پورے میتھمیٹکس غلط ہے. اور یہ صحیح ہے، بالکل ہم جانتے ہیں کہ اگر 100 روپے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس میں سے آپ سوچیں گے 1 پیسہ گھٹا دے تو 1 پیسہ گھٹ گیا، وہ 100 روپے پورا نہیں ہو سکتا. تو میتھمیٹکس کا رولز ہے کہ if any statement of the mathematics is false then whole mathematics is false. پورے میتھمیٹکس غلط ہو جائے گی. لیکن اس دنیائی میتھمیٹکس پہ ہم پہلے غور کریں گے کہ آج ہم اس دنیا میں ہیں، جو میتھمیٹکس ہم پڑھتے ہیں اس سے کہیں بہتر میتھمیٹکس قرآن مجید میں موجود ہے. بہتر میتھمیٹکس میں 2 چیز ہوتے ہیں، میننگ اینڈ مینسننگ. میننگ مطلب 1 اور 1 2. ایک اپنے آپ میں میننگ ہے، ایک اپنے آپ میں میننگ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں پیش کروں گا آپ کو کہ کوئی بھی انسان قرآن میں اختلاف دکھا سکتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں دکھا سکتے، لیکن میں دکھا سکتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں لفظ اختلاف یوز کیا کہ نہیں؟ اختلافاً کثیرا، مطلب ورڈ اختلاف قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ لفظ اختلاف قرآن میں موجود ہے. اختلافاً کثیرا موجود تو ہے. اختلاف قرآن میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو اختلاف ورڈ تو قرآن میں موجود ہے. تو اگر کوئی کہے کہ قرآن میں تو اختلاف ہے اور وہ آپ کو بولے کہاں ہے، تو آپ کو آیت نمبر دے اور بولے دیکھیے اختلاف ہے قرآن میں، تو وہ غلط نہیں کہہ رہا. لیکن یہی چیز ثابت کرنا ہے مجھ کو کہ وہ کہہ رہا تھا ورڈ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ورڈ. تو لفظ یہ ورڈ اختلاف قرآن میں موجود ہے، لیکن معنی اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا اختلافاً کثیرا، بہت سارے اختلافات. لیکن پورے قرآن مجید میں لفظ اختلاف صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے. بولے اللہ کے اختلافاً کثیرا، لیکن اختلاف ورڈ قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے اور یہی کہا ہے. تو اختلاف وہ بات کر رہا ہے ورڈ کے بارے میں اور میں بات کر رہا ہوں
मीनिंग के बारे में, तो दोनों में फ़र्क है। तो मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है, मीनिंग एंड मेंशनिंग दोनों चीज़ अगर सही नहीं हुआ तो वह सही मैथमेटिक्स नहीं कहलाएगा। और दुनिया की मैथमेटिक्स में हम देखेंगे कि मीनिंग और मेंशनिंग कैसा है। इसके लिए एक मिसाल चेक करते हैं। 3 और 4 दो लेटर है, 3 और 4। 3 पहले है कि 4 पहले है? बोलिए। 3 पहले है और 4 बाद में। लेकिन अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे ना, डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में 4 पहले आएगा, 3 बाद में। ऐसा क्यों? क्योंकि डिक्शनरी स्टार्ट होता है अल्फाबेटिकल लेटर ए से, इसीलिए एफ पहले आता है, टी बाद में आता है। ए बी सी डी पढ़ेंगे आप तो एफ पहले आएगा और टी बाद में आएगा। तो डिक्शनरी में 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है। जब डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी खोलेंगे ना, तो 3 पहले नहीं आता, 3 बाद में आता है और 4 पहले आता है। लेकिन माना में होता है कि 3 पहले, 3 पहले, 4 बाद में। लेकिन मेंशनिंग मतलब जिक्र जब हम चेक करते हैं डिक्शनरी में तो 3 बाद में आता है, 4 पहले आ जाता है। लेकिन कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह मीनिंग एंड मेंशनिंग दोनों सही है। कुरान में कहीं भी मीनिंग मेंशनिंग में गलती नहीं। यहाँ दिखा ना आपको, लफ्जी एतबार पे 3 पहले आना चाहिए, 4 बाद में। लेकिन डिक्शनरी में जब मेंशनिंग चेक करते हैं तो 3 बाद में आता है, 4 पहले आ जाता है। कुरान मजीद में एक मैथमेटिक्स आप चेक कीजिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 59 में 59 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक, हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब, दोनों को मिट्टी से पैदा किया, फिर अल्लाह कहते कुन फयकून, हो और हो जा। तो यहाँ 2 चीज़ है। अल्लाह ने कहा कुरान में सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 59 में कि अल्लाह के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल बराबर है, दोनों बराबर है। अब इसको चेक किया जाए, इसमें चेक किया जाए। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो पूरे कुरान मजीद में आप चेक करेंगे तो पता चलेगा। हम जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगंबर में से थे, है कि नहीं? तो यहाँ मीनिंग एक जगह करेक्ट हुआ। आदम अलैहिस्सलाम भी, ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ भी करेक्ट। आदम अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम के भी वालिद नहीं थे, करेक्ट। आगे एक सवाल यहाँ जागेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की तो अम्मी थी, तो यहाँ मीनिंग तो गड़बड़ है। जी नहीं, गड़बड़ नहीं है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ जो हमारे माहौल में अक्सर घूमता फिरता है, लेकिन उसको इंसान सोचता नहीं कभी। बांग्ला में बोलते हैं हम लोग ना, भाई हाथेर 5 उंगली बराबर है ना, बोलते हैं ना हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ये मिसाल सही है कि गलत है? मिसाल गलत है, ये मिसाल बिल्कुल गलत है। हाथ के 5 उंगलियां बराबर है। क्यों? यही है आपका सोच का नजरिया, मेरा। मैं सोचता हूँ अलग हिसाब से, आप अलग हिसाब से। मैं कह रहा हूँ हाथ के 5 उंगली बराबर और आप इसको अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे एक मिसाल जानने का ये है कि ये कैसे हाथ के 5 उंगलियां बराबर कैसे, ये बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कंपेयर करने के लिए, तकाबुल, किसी चीज का कंपेयर करने के लिए 2 चीज चाहिए। जिसको आप किसी चीज से कंपेयर करते हैं वो, और जिससे कंपेयर करते हैं वो, दोनों चीज चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये इन दोनों की साइज बराबर है, तो इन्हीं से क्या कंपेयर हो जाएगा? इसके लिए जिससे आप इसको बराबर करना चाहते हैं उनको भी चाहिए, दोनों को चाहिए, तब जाके कहेंगे कि कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक उसी तरीके से हाथ के 5 उंगली को कंपेयर करने के लिए इस हाथ के 5 उंगली को दूसरे हाथ के 5 उंगली से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर ही ये पता चलेगा। तो आप चेक कीजिए, ये उंगली और ये उंगली दोनों आपस में बराबर है, ये उंगली और ये उंगली दोनों आपस में बराबर है, ये उंगली दोनों आपस में बराबर है। इस तरीके से 5 उंगली हाथ के आपस में बराबर है। तो कंपेयर का जो सिस्टम होता है 2 से, अकेले नहीं, मैं ही अच्छा हूं और मैं ही खराब हूं, ऐसा नहीं हो सकता। कंपेयर करने के लिए 2 चीज चाहिए। तो इस हाथ की उंगलियों को इस हाथ की उंगली से कंपेयर कीजिए और आप देखिए कि हाथ की उंगली बराबर है, कम बेस नहीं है। ठीक उसी तरीके से बच्चा पैदा होने के लिए जो शर्त है, कुरान ने भी जिम्मेदारी ठहरा वालिद को, पिता को, अब्बा को, मर्द को। और हम जानते हैं कि बच्चा जो पैदा हुआ, आदम अलैहिस्सलाम को जिस हिसाब से पैदा किया गया और ईसा अलैहिस्सलाम को, दोनों का तरीका सही था, एक जैसा। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद भी उनमें रूह फूंका गया और ईसा अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो उनके माँ के पेट में रूह फूंका गया, बराबर। ये नजरिया तो इस नजरिए से सही है। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि जब अल्लाह कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल मेरे नजदीक बराबर है, तो जब आप आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में गिनेंगे तो आता है 25 दफा। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र जब आप कुरान में गिनेंगे तो 25 दफा है। इवन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान में 25 दफा लिखा है। कितने दफा? 25 दफा। माना भी बराबर
मेंशनिंग भी बराबर, इनका भी 25, इनका भी 25। दूसरी बात यह है कि सूरह बकरा से लेकर सूरह अल इमरान के दरमियान, सूरह बकरा और सूरह अल इमरान के दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 7 बार आता है। कितना? 7 बार। इवन आदम अलैहिस्सलाम का भी नाम कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह अल इमरान के दरमियान 7 ही बार है। तो ये मीनिंग और मेंशनिंग दोनों करेक्ट, 3 और 4 जैसा नहीं, 3 पहले और 4 बाद में, लेकिन डिक्शनरी में 3 बाद में 4 पहले। और ये कुरान में जब अल्लाह बोल दिया कि अल्लाह के नज़दीक आदम और ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल बराबर है, तो दोनों के बारे में पूरे हर कुछ बराबर है कुरान मजीद में। उनके बारे में भी 25 दफ़ा जिक्र किया गया, इनके बारे में 25 दफ़ा जिक्र किया गया। दूसरी बात यह है, दूसरा मैथमेटिकल फैक्ट आप चेक कीजिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर में सूरा नंबर 35 आयत नंबर 20 में कि रोशनी अंधेरे के बराबर नहीं है, रोशनी अंधेरे के बराबर नहीं है। कुरान मजीद में लफ्ज़ रोशनी के लिए उर्दू अरबिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है नूर, और अंधेरे के लिए जुलुमत। तो नूर और जुलुमत ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। कुरान मजीद में आप जब गिनेंगे लफ्ज़ नूर, तो तकरीबन पूरे कुरान मजीद आप गिनेंगे तो लफ्ज़ नूर आता है 24 दफ़ा। कितना दफ़ा? 24। और जुलुमत आता है 23 दफ़ा, 23। हम जानते हैं कि 23 और 24 बराबर नहीं है, तो अल्लाह ने कहा कि रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं है। तो इवन दोनों का मीनिंग भी सही, मेंशनिंग भी मैच है। 23 बराबर 4 नहीं है, 23 4 के बराबर नहीं। इससे एक सीख और मिला कि रोशनी अंधेरे से ज़्यादा वजन रखता है। 24 दफ़ा रोशनी के बारे में जिक्र है, 23 दफ़ा अंधेरे के बारे में, तो ये भी सही है। और भी सैकड़ों चीज़, और एक सबसे हेवी चीज़ ये है कुरान में मैथमेटिक्स, वो है एक वर्ड 19 का 19 का बहुत बड़ा मैथमेटिकल रिपोर्ट मिलेगा कुरान मजीद में। घंटे 1.5 घंटे तक बात कर सकते हैं आप सिर्फ वर्ड 19 को लेकर कुरान में। इसके लिए ऐसा क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा सूरह हदीद में सूरा नंबर 57 में आयत नंबर 3 में, वो अल्लाह अव्वल भी है और आखिर भी है। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। तो अल्लाह अव्वल भी है और आखिर भी है। जब न्यूमेरिकल लेटर आप जाएंगे, नंबर गिनती, तो पहला लेटर क्या है? 1 है ना भाई, पहला लेटर 1 और आखिरी 9। तो 1 और 9 को एक जगह खड़ा करेंगे तो क्या 19 नहीं है? 19। आप कुरान मजीद आप पढ़िए, सूरा फातिहा सूरा नंबर 1 आयत नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में टोटल जब आप गिनेंगे ना, बा सीन मीम अलिफ लाम लाम हा, इस तरीके से पूरा गिनेंगे, 19 लेटर है। कितने? 19 लेटर। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने लेटर्स हैं? 19 लेटर है। अब आप बैक में चले जाइए डायरेक्ट, आखिरी सूरा कुरान में आखिरी सूरा कौन सा है? सूरह नास, सूरा नंबर 114। उसमें जो आयत है, कितने आयत है जानते हैं? 6 आयतें। 6 और 19 को गुणा कीजिए, कितना? 19 6 114। तो सूरा नंबर उधर 114। तो इनके गुणा करने के बाद जो सूरा नंबर निकलता है 114, वो सूरा आखिरी है। पहला सूरा जो पहली आयत अल्लाह ने नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो चेक करने के लिए अब आखिरी सूरा से 19 सूरा बैक हो गया। ये सूरह नास को 1 गिनिए, सूरह फलक को 2 गिनिए, इस तरीके से इखलास को 3 बैक होगा। ये 19 नंबर पे आप पहुंचेंगे तो कौन सा सूरा मिलेगा? सूरह अलक। कौन सूरा? सूरह अलक। सूरह अलक की पहले आयत अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह अलक में सूरा नंबर 96 आयत नंबर 1 में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको बनाया। तो कुरान मजीद में जब बैक से आप 19 सूरा गिन के आते हैं, तो जो सूरा पे आप पहुंचते हैं सूरा नंबर 96 96, वो सूरा अलक है। वो पहली आयत वही है जो अल्लाह के रसूल पे नाज़िल हुई है। और उस सूरा में ताज्जुब की बात और एक है कि उस सूरा में 19 आयतें हैं। कितना आयतें? 19 आयतें। और भी ताज्जुब की बात यह है कि पहले वही में 19 वर्ड्स भी है। पहले वही में 19 वर्ड्स है। सूरा अलग का 1 से लेकर 5 नंबर आयत तक गिनिए आप, 19 वर्ड मिलेंगे आपको। 19 वर्ड जो पहला वही है। तो कुरान मजीद में एक 19 का बहुत बड़ा खेल इसलिए है कि और एक चीज़ जानेंगे आप कि न्यूमेरिकल लेटर पहले नहीं था। जब शुरू ज़माने में लोग गिनती रखते थे तो कैसे गिनती रखते थे? 1 2 नहीं था जब, तब कैसे रखते थे? जो अरबिक वर्ड या ग्रीक वर्ड या जो फ्रेंच की वर्ड्स थी, उन वर्ड पे गिनती रखा जाता था। मिसाल के तौर पे 1 के लिए अरबिक में था अलिफ, 1 के लिए अरबिक में था अलिफ। उस तरीके से दाल के लिए 4, मीम के लिए 30, एक पूरा इस तरीके से था। जिम के लिए 40, सिस्टम था पूरा। इसी हिसाब से न्यूमेरिकल गिनती रखा जाता था पहले। और जब आप अहद गिनेंगे ना, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, पूरे कुरान मजीद अल्लाह की वहदानियत का एक मैसेज है आमतौर पे। 100% पूरे कुरान मजीद का। पूरे कुरान मजीद में तकरीबन 6346 आयतें हैं, ये पूरे कुरान मजीद में। इसमें अगर आप चेक करेंगे
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا 1/3% میسج جو ہے وہ عہد پر ہے، مطلب اللہ کی وحدانیت کو منانے کا ہے. اس کے لیے اللہ نے مثال پیش کیا الگ الگ پیغمبروں کا. تو وحدانیت کو منانے کے لیے اللہ نے یہ ورڈ یوز کیا. تو عہد کو جب آپ نیومیریکل لیٹر میں چینج کریں گے نا، الف ہا دال، تو اس میں جو ٹوٹل آپ گنیں گے تو اس کا نیومیریکل لیٹر نکلتا ہے واحد کا 19. واحد کا بھی نیومیریکل لیٹر نکلتا ہے 19. اور اللہ کہتا ہے هو الاول والآخر. اول مطلب 1، آخر مطلب 9. وہاں بھی 19، یہاں بھی 19. پہلا لیٹر آپ پہلا سورہ کا آیت پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں بھی 19. اس طریقے سے سینکڑوں چیزیں قرآن میں ملیں گی. قرآن میں پورے قرآن مجید میں 114 سورہ ہے، جس میں 29 سورہ میں انیشیل ہے. انیشیل مطلب الف لام میم، الف لام را، یاسین، صاد، نون، قاف، یہ سب ہے 29 سورہ کے اندر یہ سب ذکر ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے لے کے آخری سورہ سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 1 تک نون جو لیٹر ہے اس تک اس کا ذکر آتا ہے انیشیل کے بارے میں. اگر آپ گنیں گے تو ہر سورہ میں انیشیل کا ذکر آتا ہے. اس سے پہلے تعجب کی بات یہ ملیں گی آپ کو کہ پورے قرآن مجید میں 114 سورہ میں ایک سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. ایک سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس سورہ میں نہیں ہے؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. لیکن اس بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رہنے کی وجہ سے اس کا ملٹیپل آپ کریں گے، جب آپ دیں گے نا، ڈیویزبل نہیں ہو پائے گا 19 سے. 19 کو گنا کریں گے، بھاگ دیں گے 113 سے، تو بھاگا نہیں لگے گا. تو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم غائب ہونے کی وجہ سے. لیکن اللہ نے اس کو ایڈجسٹ کیا. کس سورہ میں؟ سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 30 میں اللہ نے ایک ایکسٹرا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا، اور 113 ادھر کا، پھر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر کا. ٹوٹل جوڑے 114 کو 19 سے بھاگ دیجیے، لگ جائے گا 19. ٹھیک ہے، 114 بھاگا لگ رہا ہے. سورہ توبہ سے لے کے سورہ نمل جس سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس سورہ سے لے کے اس سورہ تک جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اگر آپ گنیں گے پورے سورہ کو تو 19 سورہ ہے. سورہ توبہ کو ایک گنیے اور گنتے جائیے 27 تک، وہاں بھی 19 سورہ ہے. یہ 19 یہ ورڈ قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ پہ ملے گا. اور اللہ نے لفظ 19 بھی استعمال کیا قرآن میں. سورہ نمبر 74 میں آیت نمبر 13 اس میں ورڈ بسم اللہ 19 کو اللہ بھی یوز کیا قرآن مجید میں. تو ایک بہت بڑا کھیل ہے میتھمیٹیکل. تو دنیا میتھمیٹکس سے قرآن کی میتھمیٹکس اور بہترین ہے. آپ پڑھیں گے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 176 میں اللہ نے کہا کہ ایز ٹو دوز ہو ریجیکٹ مائی سائنس دے آر لائک ڈاگ. جو لوگ میرے نشانیوں کو ٹھکراتے ہیں وہ کتے جیسے ہیں. ان کی مثال کتے جیسے. قرآن مجید میں پورے قرآن مجید میں لفظ کتا کے لیے عربک ورڈ یوز ہوتا ہے کلب. عربک ورڈ قرآن میں یوز کیا گیا کتے کے لیے کلب. اور پورے قرآن میں یہ ورڈ کلب آتا ہے 5 دفعہ. اور یہ بات جس نے اللہ نے کہا جو لوگ میرے نشانیوں کو ٹھکراتے ہیں، یہ سینٹنس بھی قرآن میں آتا ہے 5 دفعہ. کتنا دفعہ؟ 5 دفعہ. کتے کا ذکر 5 دفعہ، سینٹنس کا ذکر بھی 5 دفعہ. تو کہنے کا پورا مقصد یہ تھا میرا کہ قرآن کی میتھمیٹکس دنیا میتھمیٹکس سے اور خوبصورت ہے اور ہائی ہے. اس میں میتھمیٹیکل پرابلم بھی نہیں، اسٹیٹمنٹ میں بھی غلطی نہیں، میچنگ میں بھی غلطی نہیں. تو یہ قرآن مجید کی میتھمیٹکس ہے. اور بھی سینکڑوں چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے بس شارٹ میں سمجھانا تھا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں انجینئر بنیں گے، ان کو چاہیے کہ قرآن میں تدبر کرے، کیونکہ آپ کو بیسٹ میتھمیٹکس پرووائڈ کرتی ہے. دوسری چیز، سائنس کے بارے میں ہم جانتے سب کچھ. ایک نئی چیز میں سمجھتا ہوں، شاید وہ آپ لوگوں کے پاس پہنچی یا نہیں، وہ میں بتانا چاہوں گا. اس دنیا کی وجود کیسے آئی ہے، اور بہت ساری چیزیں تخلیق کے بارے میں سب جانتے ہیں. اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ سورج اور چاند کے بارے میں سائنس کہتی ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ سورج جو ہے استھر ہے، زمین سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے نا. سائنس کیا پڑھاتے ہیں آج؟ کہ سورج استھر ہے اور زمین اس کے چاروں اور چکر لگاتی ہے. لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کو اور ریسرچ کرنا پڑے گا. تو ایک کتاب لکھی گئی ہے سن 1609 عیسوی میں، جس کتاب کا نام ہے ایسٹرونومیا نووا. کتاب کا نام ہے ایسٹرونومیا نووا. اس کتاب کا رائٹر کا نام ہے یوہانس کیپلر. وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں اور کہتے ہیں کہ صرف سورج جو ہے اپنے جگہ پہ استھر نہیں ہے، اینڈ یہ دھرتی، یہ زمین اس کے چاروں اور محور پہ گردش نہیں کر رہی ہے. ایون دا سن آر روٹیٹنگ اراؤنڈ دیئر اون ایکسس. سورج بھی اپنے محور کے چاروں اور گردش لگا رہی ہے. یہ کون کہا؟ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ، جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہانس کیپلر. کتاب لکھا انہوں نے، کتاب کا نام ہے ایسٹرونومیا نووا. اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں 1609 عیسوی میں. لیکن یہ بہت ساری کتابوں میں انکارپوریٹ نہیں کیا گیا، اس بات کو چھپایا گیا.
تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کیا پڑھیے آپ؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن بنایا اور سورج اور چاند والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک اپنے محور پہ گردش کر رہی ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے محور پہ گردش کر رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ کلیئر کٹ انڈیکیٹ کیا گیا کہ سورج چاند وغیرہ اپنے محور پر گردش کر رہی ہے۔ تو یہ سائنس ہمیں جو آج پڑھائی جاتی ہے کہ استر ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور اس کو ہم غلط ثابت بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ غلط ثابت بھی کر سکتے ہیں لاجیکل رپورٹ کے ذریعے بھی اور سائنٹیفک فیکٹ کے ذریعے بھی۔ سائنس میں دو بھاگ ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں تھیوری، ایک کو فیکٹ۔ تھیوری مطلب وہ چیز جو غلط ثابت ہو سکتا ہے، اور فیکٹ مطلب اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پہ انسان بندر سے آیا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈارون تھیوری۔ چارلس ڈارون ایک سائنٹسٹ تھے جن نے کہا کہ انسان بندر سے آیا، اور انہیں ایک کتاب بھی لکھ دیا۔ تو چارلس ڈارون نے دی تھیوری آف ایولیوشن لکھا ہے، اس کے اندر ایک انسان بندر سے آیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ تھیوری ہے، فیکٹ نہیں ہے۔ اور فیکٹ ایمبریولوجیکل اسٹیجز کو کہتے ہیں فیکٹ، کہ انسان کیسے پیدا ہوا۔ اور اس میں قرآن مجید کی آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 10 سے 12 پورا کوٹ کیا گیا، اور اس میں دکھایا گیا انسان کیسے پیدا ہوا۔ تو سائنس کو سمجھنے کے لیے اس کے آپ روٹ چیز کو سمجھیے، تبھی آپ سمجھ پائیں گے۔ ابھی ایک نئی بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ سب کو کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک لڑکا آیا میرے پاس، ہندو ہے لیکن مجھے ہمیشہ وہ سلام کرتا ہے۔ تو بولا صدام بھائی السلام علیکم، تو بولے وعلیکم السلام۔ تو وہ پھر مجھ کو بایاں ہاتھ آگے بڑھا اور کہے کہ بایاں ہاتھ ملائیے۔ ہم بولے کیوں؟ بولا بائیں طرف دل ہے، اگر آپ بائیں ہاتھ ملائیں گے تو دل سے دل کا کنیکشن ہوتا ہے۔ کیا بولا؟ بائیں جانب دل ہے، اب بائیں ہاتھ ملاؤ، تو بائیں ہاتھ ملائیں گے تو دل سے دل کا کنیکشن ہوتا ہے۔ ہم بولے ان کو کہ I'm sorry to say that you have very lack knowledge of Islam۔ آپ کے پاس اسلام کا بہت لیک نالج ہے، ایون لیک نالج آف سائنس بھی، سائنس کا بھی چھوٹا موٹا نالج ہے آپ کو۔ آج کی سائنس کیا کہتی ہے ذرا اس کو تدبر کیجیے۔ ہم دائیں ہاتھ ملاتے ہیں، یہ صحیح کہ غلط ہے، اور جو لوگ بائیں ہاتھ ملانے کے قائل ہے وہ بھی اس سے سمجھ جائیں گے کہ صحیح غلط ہے۔ سائنس کہتی ہے آج کہ ذہن انسان کا دماغ کا دو حصہ ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں رائٹ ہیمسفیئر، دوسرے کو کہتے ہیں لیفٹ ہیمسفیئر۔ رائٹ ہیمسفیئر آف دا برین از کنٹرولنگ لیفٹ پارٹ آف دا باڈی، دایاں حصہ ذہن کا بائیں جانب جسم کا کنٹرول کرتی ہے، اور جو بایاں حصہ لیفٹ پارٹ آف دا برین از کنٹرولنگ رائٹ پارٹ آف دا باڈی، جو بایاں حصہ ذہن کا وہ دائیں حصہ جسم کا کنٹرول کرتی ہے۔ تو جب ہم دایاں ہاتھ ہلاتے ہیں، اس کا مطلب میرا لیفٹ ہیمسفیئر کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ لیفٹ ہیمسفیئر کام کر رہا ہے۔ تب جب ہم مصافحہ کرتے ہیں تو جب دایاں ہاتھ لے کے جاتے ہیں تو لیفٹ ہیمسفیئر کام کر رہا ہے، وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا ہارٹ، جو ڈائریکٹلی دل سے کنیکٹ ہے۔ تو جب آپ دایاں ہاتھ ملائیں گے تو دل سے دل ملتا ہے، بایاں ہاتھ ملائیں گے تو ادھر دل ہے ہی نہیں، سمجھ رہے نا؟ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم جب دایاں ہاتھ ملا، اللہ کے رسول نے کیوں دایاں ہاتھ ملانے کو ہی سکھایا؟ بایاں ہاتھ بھی سکھا سکتے تھے، کھانا ہم دایاں ہاتھ سے ہی کیوں کھائیں گے؟ بایاں ہاتھ سے بھی کھا سکتے تھے۔ کیوں اللہ کے رسول کہے جب مسجد میں جاؤ تو دایاں پر لے جاؤ، جب نکلو تو بایاں لاؤ؟ کیا ضروری ہے؟ ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ بایاں لے جاؤ دایاں لاؤ، لیکن ایسا کیوں نہیں کہا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، بہت بڑے سائنٹسٹ مطلب ان کے لیول کا کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کنیکشن اللہ کے ساتھ تھی، جو کریٹر ہے، جو مالک ہے، ان کے ساتھ ان کے کنیکشن ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ہم کو کہا دایاں لے جاؤ۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اکثر جو بایاں جسم ہوتا ہے نا وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ ڈومیننٹ مطلب اگر کوئی انسان غصہ کرتا ہے تو ایسے دیکھے گا، مطلب ایسے نہیں دیکھے گا، ایسے دیکھے گا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ بایاں جانب ڈومیننٹ ہے، اپنے آپ کام کرے گا۔ اس کو مارنا ہوگا نا تو پہلے بایاں ہاتھ اٹھا دے گا، کسی کو بلانا ہوگا تو بایاں ہاتھ اشارہ کر دے گا۔ مطلب بایاں جانب انسان کا ڈومیننٹ ہے، جو دائیں جانب سے زیادہ کام کرتی ہے، دائیں جانب سے زیادہ کام کرتی ہے۔ تو ہر کام میں انسان بایاں طرف یوز کرے گا، مطلب دایاں ذہن ان کا کام کر رہا ہے لیکن بایاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دونوں یوز کرا ہے۔ بولا جب مسجد میں جاؤ تو دایاں لے جاؤ، مطلب بایاں ذہن کام کیا، جب نکلو تو بایاں نکالو، مطلب دایاں ذہن کام کیا۔ تو مسلمان کو تو میں سوچ رہا ہوں پاگل ہونا ہی نہیں چاہیے، ذہن کا پرابلم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر سنت فالو کریں گے تو کیسے ہوگا؟ لیٹرین میں جائیے تو بایاں پیر لے جائیے، جب واپس آئے تو دایاں لائیے۔ تو ہر کچھ اللہ کے رسول نے سکھایا۔ جوتا پہنو تو دایاں ڈالو، نکالو تو بایاں، شرٹ پہنو تو دایاں ہاتھ پہلے ڈالو، جب کھولو تو بایاں پہلے۔ تو ہر کچھ اللہ کے رسول نے سکھایا۔ یہ ذہن کا دو حصہ ہے، لیفٹ ہیمسفیئر رائٹ ہیمسفیئر، دونوں اس کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کے ہر وہ سنت کو فالو کریں۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں سائنس کا ذکر دنیائی سائنس سے اور بہتر ہے، اور جو لوگ دایاں اور بایاں دونوں ہاتھ ملاتے ہیں، کچھ ہمارے بھائی ہیں جو دایاں بایاں دونوں ہاتھ ملاتے ہیں،
ان کے پاس دلیل ہے. وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد نمبر 7, حدیث نمبر 6264. اس حدیث کا حوالہ دے کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابن مسعود سے 2 ہاتھ ملائے, یدین کا لفظ آیا ہے اس میں, اور اسی لیے ہم 2 ہاتھ ملاتے ہیں. وہ یہ دلیل دیتے ہیں. حالانکہ یہ دلیل بالکل غلط ہے, اس لیے کہ یہ دلیل نہیں چلیں گی, کیونکہ یہ علم کے درمیان کی بات کی. جب ابن مسعود آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ اتحیات سکھاتے ہیں. اتحیات سکھانے کے دوران اللہ کے رسول بائیں ہاتھ کو ان کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں. اسی لیے لوگوں نے کوٹ کیا کہ اللہ کے رسول 2 ہاتھ ملائے اور ہم کو 2 ہاتھ ملانا چاہیے. حالانکہ مسافر کی بات نہیں ہے, یہاں پہ علم سکھانے کی بات ہے. لیکن آج بھی میں اعتراض نہیں کرتا, 2 ہی ہاتھ ملائیے, لیکن کنڈیشن حدیث والی فٹ کرو. کنڈیشن حدیث والی فٹ کیجیے. کنڈیشن کیا حدیث کی کہ جب سامنے والا آئیں گے, مطلب یہ سب جانتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ صحابہ کبھی ان کو پہلے سلام نہیں کر پاتے تھے, ہے نا. ہمیشہ اللہ کے رسول پہلے سلام کرتے تھے, صحابہ کوشش کر کے بھی نہیں پاتے, تو اللہ کے رسول ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے. تو یہاں بھی کیا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول ہی ابن مسعود کو سلام کیے ہوں گے, تو مصافحہ کیے ہوں گے, تو اگر 2 ہاتھ ملائے ہوں گے. چلے آپ بھی وہی کرو, آپ میں سے جو شخص پہلے سلام کریں گے وہ 2 ہاتھ ملائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث میں جو لکھا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ آئیں گے, مطلب ابن مسعود جیسا, وہ پہلے شخص دوسرے شخص کو اتحیات سکھائیں گے, اسی حساب سے آپ 2 ہاتھ ملائیے. ہر انسان کو مصافحہ کریں گے تو آپ کو 15 منٹ چاہیے, تو ایسا ہوگا کیا؟ تو یہ حدیث کی بات نہیں, یہ لوگ مسکوٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے پھیلاتے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات مصافحہ کا ذکر نہیں. مصافحہ آتا ہے عربک لفظ صفحہ سے, جس کا مطلب ہوتا ہے ہتھیلی, اور ہتھیلی کا یہ سنگولر ورڈ ہے, پلورل ورڈ نہیں ہے. تو ایک ہی ہتھیلی کا ذکر ہوتا ہے. مصافحہ مطلب ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملانا. دائیں ہاتھ سے مصافحہ ملانے کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں پازیٹیو ریز نکلتے ہیں. کون سا ریز؟ پازیٹیو ریز. اور بائیں ہاتھ میں نیگیٹو ریز. جب پازیٹیو اور نیگیٹو ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو چپک سکتے ہیں, اور اگر پازیٹیو اینڈ پازیٹیو ملیں گے تو جھٹکا ہوگا, یا نیگیٹو اور نیگیٹو ملیں گے تو جھٹکا ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال آپ کو دیتا ہوں میں. مانیے 2 چمبک ہے آپ کے ہاتھ میں, پلس چمبک اور ادھر بھی پلس ہے, تو دونوں پلس پلس کو جب آپ ایک طرف لائیے گا دور بھاگتا ہے کہ نہیں, سکتا نہیں ہے. پازیٹیو اینڈ پازیٹیو نہیں سکتا, لیکن جب اس کا اضلاع دیں گے تو فٹاک سے پکڑ لیتا ہے کہ نہیں. نیگیٹو اینڈ پازیٹیو کیچ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ایک انسان دائیں ہاتھ ملاتا ہے, اور ایڈس کے بارے میں بات آئی تھی کہ جس کو ایڈس سے وہ مصافحہ نہ کرے, حالانکہ بات غلط تھی, مصافحہ کر سکتے ایڈس والے بھی. تو ایڈس کے بارے میں بات آئی تھی کہ مصافحہ نہ کرے. ایسا کیوں کہا گیا تھا؟ کہ ان کو شک تھا کہ ان کی بیماری ان کے اندر چلی جائیں گی. ان کو یہ علم نہیں تھا, بعد میں جب پتا ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مصافحہ کر سکتے. تو جب ہم دائیں ہاتھ ملاتے ہیں تو پازیٹیو ریز, اور ادھر سے بھی جو دائیں ہاتھ ملاتے ہیں تو پازیٹیو ریز. تو دائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ پازیٹیو اینڈ پازیٹیو آپس میں ٹکراتی نہیں ہے, ملتی نہیں ہے, ٹکراتی ہے, دور بھاگتی ہے. تو ان کی بیماری ہمارے اندر نہیں آئے گی. لیکن وہیں پہ آپ دائیں ہاتھ بھی ملائیں اور بائیں ہاتھ لے کے آگے, تو اس میں رسپانسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کی بیماری اس میں چلے جائے. تو سائنس کا کہنا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ ملانے سے پازیٹیو پلس پازیٹیو ریز ٹکراتی ہے, ملتی نہیں ہے, اس لیے بیماری ہونے کا چانسز نہیں ہے. تو ایون دائیں ہاتھ ہی مصافحہ کرنے کے لیے صحیح ہے. تو یہ سائنس کی باتیں ساری. سائنس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ذکر شارٹ ٹائم پہ نہیں ہو سکتا. یہ چند باتیں میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے بولا ہوں کہ قرآن مجید تدبر کرنے کی کتاب ہے. قرآن مجید تدبر کی کتاب ہے, اس پہ ہم تدبر نہیں کرتے ہیں, اور تدبر نہیں کرنے کی وجہ سے آج ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں پائے اور بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں. ابھی میرا وقت صرف 5 منٹ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ شیخ آئے ہیں. تو آپ لوگوں سے میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پر جو اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, میں بھی اسکول کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی اسکول کالج سے پڑھا ہوں اور ابھی بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ. لیکن میں کیوں قرآن میں تدبر کرتا ہوں؟ میرا چیلنج ہے, اوپن چیلنج, کہ قرآن مجید میں ہر وہ چیز میں دکھاؤں گا جو چیز آپ دنیا میں دکھائیں گے, چاہے وہ ظاہرتاً ہو یا باطن حیثیت سے. یہ بات میں بیلوا میں چیلنج کیا تھا. ایک لڑکا کھڑا ہو گیا اور مجھ کو بولا صدام بھائی آپ چیلنج کیے. ہم بولے ہاں. تو بولتا ہے پھر آپ ٹی وی دکھائیے قرآن مجید میں. بولا ٹیلی ویژن قرآن میں دکھائیے. ہم چیلنج کیے, وہ مجھ کو سوال کرتے. تو قرآن میں ٹیلی ویژن میں دکھا رہا ہوں آپ کو کیسے ہے. قرآن مجید ایک اتنی اونچی کتاب ہے, اتنی سپیریئر کتاب ہے جو چھوٹی موٹی بات کو نہیں لیتی, ڈائریکٹ بنیادی بات کو لیتی ہے. مثال کے طور پہ آلو سے آپ بھجیا بناؤ, چپاتی بناؤ, جو من سو بنائیے, بنیاد کیا ہے؟ آلو ہے کہ نہیں. تو قرآن مجید ڈائریکٹ آلو کو پکڑتے ہیں, باقی بھجیا وجیا جو بنے. تو ٹیلی ویژن جو جس کا فلیکس بورڈ آپ دیکھیں گے نا, ٹیلی ویژن, تو ٹیلی ویژن کا فلیکس بورڈ جو پیچھے سے فوکس کرتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن کا فلیکس بورڈ لوہے کا ہوتا ہے, آئرن کا, لوہے کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں چیپٹر نمبر 57, ایون حدید کا مطلب ہی لوہا ہے. قرآن میں صرف 57 آیت نمبر 20 میں کہ میں نے لوہا نازل کیا تمہارے لیے تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو. تو قرآن مجید میں لوہے کا ذکر ہے. اس سے پتہ چلا کہ اب لوہے کے جتنے سامان ہو, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو, موبائل ہو, ٹرین ہو, بس ہو, ایروپلین ہو,
ہر وہ چیز جو لوہا سے تیار کیا جاتا ہے انڈائریکٹلی اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو ہمیں تدبر کرنا چاہیے کہ قرآن مجید اتنی سپیریئر کتاب ہے، اور ایک چیلنج ہے، قرآن مجید کی ہر پیج میں سائنس ہے، قرآن مجید کی ہر پیج میں سائنس ملے گا آپ کو، تو اس میں کون تدبر کرے گا؟ اور یہ قرآن مجید تدبر کی کتاب ہے، غور و فکر کی کتاب ہے، یہ ہم تذکر نہیں کر سکتے، خالی ذکر نہیں کر سکتے، تو ذکر کر کے یوں ہی تلاوت کر کے چھوڑ دیا اور کچھ سمجھے نہیں، اس کے لیے قرآن کو اوترت نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور ایک دفعہ ضرور قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیے، غور و فکر کے ساتھ پڑھیے، اور دماغ لگائیے کہ ایسا اللہ نے کہا تو کیوں کہا، اور جب آپ یہ کیوں پوچھنے لگیں گے نا تو آپ کو پورے قرآن مجید کی نالج دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 کتاب الزکاة میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس کو فقہ فی الدین، دین کا فقہ دے دیتے ہیں۔ عربک میں 2 ورڈ آتا ہے سمجھنے کے لیے، ایک کو فہم، ایک فقہ۔ فہم مطلب نارمل سمجھ، جیسے میں ابھی اردو بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن میں جو قرآن کی بات بول رہا ہوں اندر تک کس کس کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں فقہ۔ فقہ مطلب انڈرسٹینڈنگ وتھ ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ، اور تو اللہ تعالیٰ جن کو قرآن اسلام کے بارے میں دین کی فقہ دے دیتے ہیں، گہری نالج دے دیتے ہیں، اس کو سمجھ لیجیے کہ اللہ نے ان کو پسند کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پسند کرے، ہم سب کو دین کا گہری نالج دے دے تاکہ ہم دعوت کا بھی کام کر پائیں اور قرآن میں بہترین طریقے سے سمجھ پائیں۔ بس ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔